دوستو کیا آپ جانتے ہیں انسان نے 50 سال پہلے چاند کو چھو لیا تھا، پھر اچانک وہ رک گیا اور آج 93 ارب ڈالر خرچ کر کے وہ دوبارہ وہی سفر کیوں شروع کر رہا ہے؟ یہ صرف خلا کی کہانی نہیں، یہ طاقت، وسائل اور آنے والی کائناتی جنگ کی کہانی ہے۔ یہ ہے آرٹیمس 2، ایک ایسا مشن جو چاند پر اترنے نہیں جا رہا بلکہ اس کے گرد چکر لگا کر انسان کو ایک نئے دور میں داخل کرنے والا ہے۔ جی ہاں، لفظ آرٹیمس یونانی دیوی کا نام تھا جسے چاند، ویرانگی اور بہادری کی دیوی مانا جاتا تھا۔ چاند بھی ویران ہے اور وہاں جانا بہادری اور طاقت کی علامت ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے، جب اپولو مشنز پہلے ہی چاند کو فتح کر چکے تو اب دوبارہ اتنی بڑی قیمت کیوں؟ ہم نے ہمیشہ چاند کو ایک سنسان، خشک اور بے جان جگہ سمجھا، لیکن حقیقت میں چاند دراصل ایک خزانے کا سیارہ ہے۔ یہاں موجود ہیں نایاب معدنیات یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس، لوہا اور ٹائٹینیم، جو بہت قیمتی چیزیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر پانی۔ یہ پانی صرف پینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے توڑ کر آکسیجن اور ہائیڈروجن بنائی جا سکتی ہے، یعنی زندگی کے لیے سانس بھی اور راکٹ کا ایندھن بھی۔ مطلب جو چاند پر پانی کو کنٹرول کرے گا وہ خلا کی معیشت اور حکمرانی کرے گا۔ 1960 کی دہائی میں مقابلہ تھا امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان، مگر آج میدان میں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے سامنے کھڑا ہے چائنا۔ چین پہلے ہی چاند کی ڈارک سائٹ پر اتر چکا ہے اور 2030 تک چاند پر انسان اتارنے کا اعلان کر چکا ہے۔ ہاں دوستو، یہ صرف سائنس فکشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیور سائنس ہے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک ریس کا نام ہے جو بڑی طاقتوں کے درمیان دور کہیں خلاؤں میں جاری و ساری ہے، کیونکہ چاند کی ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ چاند بالکل ہموار نہیں ہے، کچھ علاقے تو ریسورسز سے بھرپور ہیں اور جو پہلے وہاں پہنچے گا وہی مستقبل کا بادشاہ بنے گا، چاہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل لا یعنی بین الاقوامی قانون کچھ بھی کہے۔ دوستو اصل ہدف چاند نہیں ہے، اصل ہدف ہے مارس، وہ ہمارا سسٹر سیارہ۔ یعنی چاند دراصل ایک ٹیسٹ لیب ہے جہاں انسان سیکھے گا خلا میں زندہ کیسے رہنا ہے، توانائی کیسے پیدا کرنی ہے اور دوسرے سیارے پر شہر کیسے بنانا ہے۔ کیونکہ اگر یہ سب پہلی بار مریخ پر ناکام ہو گیا تو یہ صرف ناکامی نہیں ہوگی، ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اور چاند تو صرف وسائل کی جگہ نہیں ہے، یہ دراصل ایک ٹائم کیپسول ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چاند دراصل زمین کے ٹکڑوں سے بنا تھا جب اربوں سال پہلے ایک زبردست ٹکراؤ ہوا، اور چونکہ وہاں نہ بارش ہوتی ہے اور نہ کوئی وہاں پر ہوا اور فضا ہے، اس لیے 4.5 ارب سال کی تاریخ وہاں پر محفوظ ہے۔ یعنی چاند کو سمجھنا زمین کو سمجھنا ہے۔ یہ مشن صرف سائنس کے لیے نہیں ہے دوستو، یہ ہے ایک نئی خلائی معیشت، ایک نئی اسپیس اکانومی جہاں پر نئی جابز، نوکریاں، نئی ٹیکنالوجی اور سب سے بڑھ کر گلوبل انفلوئنس یعنی مستقبل کی طاقت اسی کے ہاتھ میں ہوگی جو چاند کو فتح کرے گا۔ یہ وہی کہانی ہے جو زمین پر تیل کے ساتھ ہوئی تھی، فرق صرف یہ ہے اب جنگ زمین پر نہیں آسمانوں میں لڑی جائے گی۔ آج انسان چاند کے گرد چکر لگا رہا ہے، کل وہاں بیس بنائے گا اور پرسوں دوسرے سیاروں پر حکومت کرے گا۔ اہم یہ نہیں کہ ہم چاند پر کیوں جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کون پہلے پہنچ کر مستقبل کا مالک بنے گا۔ اگر آپ دوستو ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سائنس، طاقت اور سیاست ایک ساتھ سمجھ میں آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ خلائی جنگ میں اصل ہتھیار کیا ہوگی۔